آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 196 اور 197 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں مومنوں کے گناہ بخشنے اور عظیم ثواب کا جو وعدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس پر خوشی کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ یہ تھا کہ کہیں کفار کی ظاہری حالت کو دیکھ کر مسلمان پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ جو قریب کی چیز ہوتی ہے، جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ ہر بندہ لیتا ہے، اور جو دور کی ہو اور نظر نہ آنے والی ہو، وہ چاہے جتنی مرضی قیمتی ہو، اس سے متاثر بندہ کم ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ خطرہ منڈلا رہا تھا، جس پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے تسلی دی ہے کہ کفار کی ظاہری حالت کو دیکھ کر مسلمان پریشان نہ ہوں کہ ہم تو فقر و فاقہ کے اندر ہیں، ہم تو مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، جبکہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اور کفار جو ہیں وہ نافرمانی پر بھی ہیں، باطل پر بھی ہیں، اس کے باوجود عیش و عشرت میں ہیں، دنیا کا ساز و سامان ان کے پاس بڑا ہے۔ تو یہ ایک خطرہ تھا جس پر اللہ رب العالمین نے تربیت فرماتے ہوئے یہ 2 آیات نازل فرمائی کہ دنیا کی چکا چوند سے متاثر نہیں ہونا۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا لا یغرنک، یہاں پر خطاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سمجھایا اس امت کو جا رہا ہے۔ لا مت، نہ، یغرنک، غر یغر کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں ڈالنا، غرور بھی اسی سے ہے، کیونکہ غرور بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لا یغرنک، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تقلب، چلنا پھرنا، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، ملکوں میں، ان کے قافلے آ رہے ہیں، تجارتی قافلے ہیں، منڈیوں میں رونق لگی ہوئی ہے، ان کے جہاز آ رہے ہیں، اقتصادی سسٹم ان کا بڑا فعال ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ متاع قلیل، اس لیے کہ ان کے پاس دنیا کا جو کچھ بھی ہے، متاع قلیل، وہ بہت تھوڑا ہے، فائدہ ہے تھوڑا سا، فائدہ ہے تھوڑا سا۔ متاع کا مطلب ہوتا ہے سامان، قلیل تھوڑا، متاع تھوڑا ہے، سامان ہے، فائدہ ہے، قلیل بہت تھوڑا۔ دونوں کے اوپر تنوین ہے، یہ دونوں موصوف صفت ہیں۔ موصوف صفت میں 10 چیزوں کے اندر مطابقت ہوتی ہے، اس میں ایک مطابقت اعراب کی بھی ہے، متاع ان کے اوپر بھی تنوین ہے اور قلیل کے اوپر بھی تنوین ہے، دونوں کے اندر یعنی مطابقت پائی جا رہی ہے۔ متاع فائدہ ہے، قلیل تھوڑا سا۔ ثم، پھر، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، کن کا؟ ان کافروں کا، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیا وسیع کر دی، جن کے اوپر دنیا کی فراوانی موجود ہے۔ ثم، پھر، مأواہم، ٹھکانہ ان کا، جہنم، جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالیں تجھے، تقلب الذین، چلنا پھرنا ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، ملکوں میں، متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم، پھر، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا بچھونا ہے۔ مہاد کے 2 معنی ہیں، ٹھکانہ بھی اور بچھونا بھی،
صاف ظاہر ہے مستقل یا آرام دہ ٹھکانہ وہی ہوتا ہے جہاں پر بستر بندہ لگا کر رات بسر کرتا ہے، وہ بہت برا بچھونا ہے۔ محترم بھائیو، آج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی جو تربیت فرمائی ہے، اگر یہ تربیت ہماری ہو جائے تو ہم کبھی بھی مغربی کلچر کو، کفار کو للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ نہیں دیکھیں گے۔ ہمارا زیادہ تر جو طبقہ ہے وہ اسلام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کر رہا ہے، بلکہ سمجھا ہوا ہے اس نے کہ اسلام میں رہ کر، دین میں رہ کر کوئی خیر اور بلائی ہمیں نہیں مل سکتی جب تک ہم اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے، بلکہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی شکل و صورت کو کفار جیسی نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اپنے رہن سہن کو کفار جیسا نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اپنے تعلیم، ایجوکیشن اور دیگر جتنے بھی نظام ہیں ان کو کفار جیسا نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں آئے روز ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کفار کی نکالی کو فرض سمجھا جا رہا ہے، کفار کی نکالی کو فرض سمجھا جا رہا ہے۔ صرف آپ اپنے رہنے سہنے کو اگر ہم دیکھ لیں کہ کتنا اس کے اندر فرق آ گیا ہے۔ قمیض جو ہے وہ مختصر ہوتے ہوتے شرٹ سے پھر ٹی شرٹ اور اب بالکل اترنے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ شلوار وہ پہلے پینٹ کے بعد جینز اور جین کے بعد نکر اور اب صرف اور صرف جو ہے کچھا ہی رہ گیا ہے۔ دوپٹہ کم ہوتے ہوتے وہ ٹائی بن گیا ہے، اور یہاں کثافتوں کو ثقافت کا نام ہم نے دے دیا ہے، لچر سی چیز کو کلچر کا نام دے کر محترم بھائیو ہم خوش ہوئے بیٹھے ہیں، اور جو آنے والا وقت ہے وہ یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ سارا سسٹم اب بالکل یورپ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ آئے روز میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے یہ پیشین گوئیاں اس حوالے سے بری پیشین گوئیاں ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری ثقافت کے لیے، ہمارے کلچر کے لیے بہت بری پیشین گوئیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے تربیت فرمائی ہے کہ کفار کی عیش و عشرت کو دیکھ کر ان کی طرف موو نہیں کر لینا، یو ٹرن نہیں لے لینا، اس طرف نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈوبنا تیرا مقدر نہیں، ڈوبنا تیرا مقدر نہیں، مغرب کو نہ جا، تجھے تو بن کے سورج مشرق سے ابھرنا ہوگا۔ یہ ہے محترم بھائیو ہماری اصل مشرقی روایات، آج اس کو ہم بلا چکے ہیں، مغربی روایات کے دلدادہ بن چکے ہیں۔ وجہ صورتحال کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیا، حالانکہ دنیا کیا ہے؟ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دے دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ ویؤتی الدین، لیکن دین صرف اس کو دیتا ہے من یحب، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے۔ دنیا دینے میں کوئی تفریق نہیں ہے، دنیا اپنے نافرمانوں کو بلکہ اللہ زیادہ دیتا ہے۔ فرعون کو کتنی دے دی، قارون کو کتنی دے دی، حامان کو کتنی دے دی، نمرود کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دنیا دے دی، لیکن آخرت اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندوں کو اور دین اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا فائدہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ والوں کے لیے۔ یہاں پر بھی یہی بات فرمایا متاع قلیل، دنیا ان کے پاس جتنی مرضی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو وہ عارضی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کفار کی دنیاوی خوشحالی، اور یہ اس بات کی بھی بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، جیسا کہ منافقین کا طرز عمل رہا، وہ سمجھتے تھے نہیں اگر مسلمان حق پر ہوتے تو ان کو دنیا کی فراوانی ملنی چاہیے تھی، اس کا مطلب ہے کفار حق پر ہیں، لہٰذا دوگلی سی پالیسی اپنا لو، ادھر جاؤ تو ادھر ان کے ہو جاؤ، ادھر جاؤ تو ادھر ان کے ہو جاؤ۔ اب یہ دوگلی سی پالیسی اور کفار کی ظاہری خوشحالی کو دیکھ کر وہ اس سے متاثر ہوتے اور ان کے ساتھ جا کر لگتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا متاع قلیل، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، عارضی فائدہ ہے، دنیا کا سامان قلیل بھی ہے، عارضی بہاریں ہیں، یہ ختم ہونے والی ہے، اور آخر پر جو چیز رہے گی وہ ایمان ہے،
عمل صالح ہے اور تقوی ہے جس کا آخرت کے اندر وزن ہونا ہے۔ متاع قلیل، یہاں پر لفظ متاع قلیل جس محترم بھائیو ٹرم میں استعمال ہوئے ہیں، اس بات کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے سامان کو اللہ تعالیٰ نے متاع قرار دیا، متاع قلیل۔ ایک مفسر تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لفظ متاع اور قلیل اس کا معنی تلاش کرتے ہوئے بہت دور تک، کیونکہ یہ اکثر کے نزدیک یہ متاع اور قلیل لفظ جو ہے یہ عربی کے نہیں ہیں، یہ عبرانی زبان سے ہیں۔ یہ کس سے ہیں؟ عبرانی زبان سے۔ متاع اور قلیل یہ عربوں کے ہاں زیادہ استعمال نہیں ہوتے تھے، تو وہ اس کا معنی یعنی مدر لینگویج کے اندر جا کر تلاش کرنا چاہتے تھے کہ اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے متاع اور قلیل کیوں قرار دیا ہے۔ تو وہ گزرتے گزرتے نا ایک محلے سے گزرے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے سسٹم یہ ہوتا تھا کہ کنویں سے لوگ پانی بھرتے، کنویں پر کپڑے دھوتے، کنویں پر جا کر ہی برتن دھوتے، اور یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارا بھی یہاں پر یہی چلتا رہا، چھپڑ ہو گئے، کنویں ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا جو اپنی ماں کو آواز دے رہی تھی، ماں کو آواز دے رہی تھی، یا امی جاء القلب واخذ المتاع۔ وہ جو کوچا ہوتا ہے نا برتن دھونے والا، وہ پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ چکناہٹ لگ جاتی ہے نا، کتا آیا وہ اٹھا کر بھاگ گیا، چکناہٹ لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ تو وہ بچی اپنی ماں کو آواز دے رہی ہے، کہتی ہے یا امی اے میری ماں، جاء القلب، کتا آیا، واخذ المتاع، اور وہ میرا متاع اٹھا کر چلا گیا۔ یعنی دنیا وہ کوچا ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کے سارے ساز و سامان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کوچا جس کو ہم رگڑ کر برتن صاف کرتے ہیں اور پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کے اندر چکناہٹ لگی ہوتی ہے، یہ دنیا ہے۔ قلیل محترم بھائیو، قلیل کا معنی اس سے بھی برا ہے۔ قلیل کا معنی کیا ہے؟ اس سے بھی برا ہے۔ وہی مفسر کہتے ہیں کہ میں جاتے جاتے میں نے لوگوں سے، کیونکہ مدر لینگویج تلاش کرنی ہو نا تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ دیہاتوں کے اندر جا کر وہاں الفاظ کے اوپر غور کرے کہ دیہاتوں کے اندر اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی بھی ایک چیز ہے نا، اس کے متعلق آپ دیہاتی زندگی کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، وہ اس کا اوریجنل نام بتائیں گے۔ بعد میں تو وہ نام بہت چینج ہو جاتے ہیں نا، جی ٹرمنالوجی بن جاتی ہے۔ تو وہ تلاش کرتے کرتے جب ایک اور جگہ پر گئے تو وہاں پر کسی سے پوچھا کہ قلیل کا کیا مطلب ہے، قلیل کا مطلب کیا ہے، تو وہ لوگ شرما گئے۔ خاص کر روایات کے اندر ہے کہ وہ عورتیں بھی تھیں، تو عورتیں جو ہے وہ منہ چھپانے لگ گئی، شرما گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہیں کسی نے بتایا کہ قلیل اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو خواتین اپنی ماہواری کے ایام کے اندر استعمال کرتی ہیں۔ متاع قلیل، سمجھ آ گئی بات کی؟ دنیا کا سامان، دنیا کا فائدہ تھوڑا سا، اور اس کی تشبیہ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے کن الفاظ کے اندر دی ہے، آپ اندازہ کریں۔ یعنی دنیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار بکری کے بچے کو، ہاں جی، اور سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال کر ایک قطرہ جو لگ جاتا ہے ہاتھ کو، فرمایا یہ دنیا ہے، باقی سارا سمندر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ بھائیو یہ ساری تعبیرات، تشبیہات جو ہمارے سامنے موجود ہیں دنیا کے بارے میں، لیکن پھر بھی ہم اس دنیا کے اوپر ہی رال ٹپکا رہے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے پیچھے آپس کے اندر ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں، دنیا کے پیچھے لوگوں کے حق کھائے جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ کس کے پیچھے؟ دنیا کے پیچھے۔ فرمایا متاع قلیل، یہ تو دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے۔ ثم مأواہم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے۔ کن کا؟ کافروں کا۔ ہاں اگر کوئی مسلمان بھی، کلمہ پڑھنے والا بھی اسی ٹرم پر چلے گا، اسی راستے پر چلے گا تو اس کا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا محض دھوکے کا سامان اس کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اس کے اندر بہت بڑی تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین دی مسلمانوں کو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں ان مومنوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ دنیا کی جو ونڈ ہے وہ اللہ رب العالمین نے کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا۔ جس کو تھوڑا دیا اس کا بھی امتحان ہے، جس کو زیادہ دیا اس کا بھی
امتحان ہے، امتحان دونوں طرف سے ہے، لہٰذا دنیا کے اوپر زیادہ نظریں نہ جمائیں، آخرت کے بارے میں سوچیں، آخرت کے معاملے میں کوئی ذرہ برابر بھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، نا انصافی نہیں ہوگی، اور یہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین مخاطب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، لیکن سبق میرے لیے اور آپ کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے جو بات سمجھ نہ آئے تو